نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔ آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا۔ وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس نے ہمارا راز فاش کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اتنی جلدی نہ کر، اس بندے کی وفات تو دیکھ، یہ بدر میں بھی تلوار لے کے ہمارے ساتھ گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چپ کر گئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بتاؤ۔ حضور فرمانے لگے دیکھ لو عمر، اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے۔ اب نبی کریم نے فرمایا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ظاہر باطن جانتے ہیں، جتنے بھی یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں ہے جو ان کے رشتہ داروں کا، بال بچوں کا، گھر والوں کا دھیان رکھتا، میرا وہاں کوئی بھی نہیں۔ اور مجھے پتا تھا آپ نے حملے کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو ہی دینی ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کا اور میرے پیچھے گھر والوں کا تھوڑا خیال رکھیں، اتنی سی میری خواہش تھی۔ میرے نبی کریم نے ان کا عذر قبول کر لیا اور میں ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے، آپ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن حضور نے قبول کر لی۔ معنی کیا ہے کہ دوستوں کی پچھلی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اب وہ یہ نہیں کر رہا، بھئی تب کر رہا تھا نا تو تب کی یاد کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 99 دفعہ کسی نے نیکی کی ہے تو ہم کہتے ہیں 100/100 چاہیے، آج بھی یہ کرے گا تو پھر تو قابل قبول ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی روز کیسے نیکی کر سکتا ہے؟